السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، آج ہم ماں باپ کا ادب، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، والدین سے محبت، اس کے بارے میں معلوم کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا ہے۔ والدین کا ادب ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا یہ میرے والد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے آگے مت چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا اور ان کو گالی مت دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ اولاد کو جیتے جی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ اس باپ کے سامنے اکڑ کر مت چلو جس کی انگلی پکڑ کر تم چلنا سیکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ماں باپ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ساتھ ہمیشہ نصیب فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ باپ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے، آمین۔ والدین سے محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، باقی سب رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ وہ ڈگری بہت بری ہے جو تم کو والدین سے دور کر دے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ عز و جل اس شخص سے ناراض ہوتا ہے اور لعنت فرماتا ہے جو
والدین کو غصے سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں اور ماں کا پیار نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کا سایہ ہم پر ہمیشہ رکھے، آمین، اور ہمارے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ نصیب والا ہے وہ شخص جس کی ماں حیات ہے۔ الحمدللہ۔ والدین کی قدر اس شخص سے پوچھئے جس کے والدین نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین نہیں ہیں، جن کے والدین قبروں میں ہیں، ان سب کی قبروں میں مغفرت فرمائے، اور ان سب کے قبروں کے عذاب کو بخش دے، اور ان سب کے قبروں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں والی کھڑکی کھول دے۔ خصوصاً ہمارے دادا دادی اور ہمارے تمام رشتہ داروں میں جتنے بھی لوگ قبروں میں ہیں، اور میرے محبوب دوست کے والد صاحب کے بھی قبروں کے عذاب کو بخش دے، ان کے قبروں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں والی کھڑکی کھول دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ مجھے، میرے والدین اور میرے اہل خانہ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ والدین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف پڑھنا، ایسی یعنی اتنی آواز سے کہ وہ سنے، اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا۔ یعنی راستے میں جب کبھی ان کی قبر آئے، بے سلام و فاتحہ یعنی سلام و ایصال ثواب کیے بغیر نہ گزرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دوستوں، آپ کے لیے ایک تحفہ، رزق میں اضافے کا بہترین نسخہ۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے رزق کی تنگی اور فقر و فاقہ کی شکایت کی تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر اس طرح سلام کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اے پاک پروردگار ہم سب کو والدین کے ساتھ جتنے یہ سن رہے ہیں ان سب کو اور مجھ کو بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، اور والدین سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور والدین کی محبت اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اللہ پاک اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت اور تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں، اور ہمارے والدین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک جن جن کے والدین نہیں ہیں پاک پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، اور ہم سب کے والدین کو سلامت رکھ، اور ان کا سایہ ہم پر عطا فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جتنے یہ سن رہے ہیں ان سب کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے تمام دلی جائز دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جزاک اللہ خیر. آمین.